کہ دین کی دعوت دیا کرو، دین کی بات لوگوں تک پہنچایا کرو، اللہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں کو بتایا کرو، لوگوں کو لوگوں کے سامنے سے اٹھا کر رب کے سامنے جھکایا کرو۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آئی؟ تھوڑا اپنی بیداری کا ثبوت دیا کریں تاکہ پتہ چلیں کہ الحمدللہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه۔ وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربی زدنی علما اللہم اغفر زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اکیلے اللہ مالک الالام رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام کا نزول ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات اقدسہ و مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نوجوان دوستوں، دینی بھائیوں، اسلامی پردہ نشین
ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے دین کی بات کو بیان کرنے اور اسے سننے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، عقیدہ توحید ہی راہ نجات ہے۔ انسان جس چیز کی بنیاد ڈالتا ہے وہ وہی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ زمین میں بیج جو بوتا ہے آگے چل کر کے اسی طرح کے پھل پھول یہی چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، اور انسان اگرچہ کانٹے دار درخت کے لیے بیج بوئے اور امید یہ کریں کہ اس میں سے آم نکل آئیں، امرود نکل آئیں، لذیذ اور اچھی چیزیں آئیں، یہ ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کے ان نیک اعمال کے بدلے میں اس کو قبول کر کے اللہ سبحانہ تعالی مرنے کے بعد اسے جنت دے گا، تو پھر یہ خواہش تو اچھی ہے، لیکن اعمال صحیح نہیں ہے، اور امید یہ ہے، تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت حاصل ہوگی، تو پھر یہ امید بیکار ہے۔ اچھے اعمال جس کی بڑی لمبی فہرست ہے نیک اعمال کی، لیکن سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے، سارے اعمال کو قبول کرنے والی جو بنیاد ہے، جس بیس پہ اللہ رب العالمین نے اعمال کو قبول کرنا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ جس بندے کا توحید مضبوط ہو، جس بندے کا عقیدہ مضبوط ہو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اسے ایک نہ ایک لمحہ جنت کے اندر داخل کرے گا، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کوئی انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا ہمسر کسی اور کو بناتا ہے، کسی اور کو اللہ رب العالمین کا ہم اللہ بناتا ہے، کسی اور کو اللہ رب العالمین کے برابر میں لا کر ٹھہراتا ہے، چاہے اس نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا کیوں نہ خرچ کر دے، اس کے یہ اعمال مالک کائنات کے نزدیک پیر کی دھول کی مانند بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان اعمال کو اڑا دینا ہے، بیکار کر دینا ہے، یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں
کہ پہلے لوگوں کو مسجد میں لایا جائے، نماز سکھا دی جائے، نماز پڑھا دی جائے، پھر اس کے بعد ان کو روزے کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، حج کے تعلق سے یہ چیزیں لوگوں کو بتا دیں، عقیدہ بعد میں دیکھیں گے، وہ تو بعد میں درست کر لیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی انسان چھت جو ہے پہلے ڈال دیا، پھر اس کے بعد بنیاد کھود رہا ہے، اس کی چھت باقی رہے گی؟ کسی نے چھت پہلے ڈالی ہو اور پھر نیچے سے زمین کو کھود کر کے بنیاد ڈالنا چاہے، اس کی چھت باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ یہ تو ایک عقلی دلیل ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں نے حج و عمرے کیے ہوں گے۔ حج کے اندر سعی ہوتی ہے صفا اور مروہ کی۔ اس کی ابتدا صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب حمید کے اندر اس کا ذکر اسی طرح سے کیا ہے۔ تو اسی کے من و عن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کے اندر آپ کے 13 سال کی جو محنت رہی، آپ کی 13 سال کی جو دعوت رہی، آپ کی 13 سال کی جو کوشش رہی، آپ نے لوگوں کو 13 سال تک جو بلاتے رہے، وہ نہ نماز کی طرف، نہ زکوٰۃ کی طرف، نہ صدقے کی طرف، نہ حج کی طرف، نہ کسی اور عمل کی طرف، بلکہ کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کے 13 سال کی زندگی کے اندر لوگوں کو یہی بتاتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ تم کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی دعوت تھی، یہی للکار تھی، یہی پکار تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول اللہ کو کائنات کے اندر بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ جیسے کہ آپ کے اس مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ بھی بیان کر رہے تھے، قرآن مجید کے مختلف مقامات سے آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دین کی دعوت دیا کرو، دین کی بات لوگوں تک پہنچایا کرو، اللہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں کو بتایا کرو، لوگوں کو لوگوں کے سامنے سے اٹھا کر رب کے سامنے جھکایا کرو۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ آئے، ان سب کا پیغام یہی تھا، ان سب کو بھیجنے کا مقصد اور مطلب یہی تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب سے ہٹایا جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور زمانے کے اندر جو بت ہویا کرتے تھے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو ان بتوں سے بچایا کرتے تھے۔ اور آج کے اس دور کے اندر کہیں لوگ علی حجمیری کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں لوگ کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں، کہیں لوگ کسی کو دستگیر سمجھ رہے ہیں، کہیں لوگ کسی کو اللہ رب العالمین کا ہم پلہ سمجھتے ہیں، کہیں لوگ کسی کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، کہیں لوگ کسی کو رزق دینے والا سمجھتے ہیں، کہیں لوگ کسی کو بارش برسانے والا سمجھتے ہیں۔ آج
قوم کو اس بات سے جگانے کی ضرورت ہے، آج قوم کو یہ بات بتلانے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے کام اگرچہ کوئی کر سکتا ہے تو ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر طاقت و قوت موجود نہیں ہے۔ آج لوگوں نے توحید کے بجائے عوام کو مسئلے مسائل کے اندر الجھا کے چھوڑ دیے۔ نماز میں آمین بولتے یا نہیں بولتے، رفع الیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں یا ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں یا ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ان چیزوں کے اندر عوام کو لا کر کے کھڑا کیا گیا اور آج تک عوام انہی چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو بیان کرنے جا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو رکھنے جا رہا ہوں، اپنے کانوں کو کھول کر کے سن لیا کریں۔ جس بندے کا ایمان مضبوط ہو جائے، جس بندے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، جو بندہ اللہ رب العالمین پہ پختہ عزم رکھیں، انشاءاللہ اس بندے کا عمل کتاب و سنت پہ ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ لیکن جس بندے کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، اس نے اعمال کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چائنا سیٹ کوئی دکان سے لے کر آتا ہے، راستے میں یا گھر لانے کے بعد خراب ہو جائے تو اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو عقیدہ درست نہ ہونے پہ یہی معاملات ہوں گے، اور لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے پیروں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اولیاء کو لا کر کے اس قدر کھڑا کیا کہ ان کے تعلق سے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ جس طرح سے وہ دنیا میں زندہ تھے اسی طرح سے وہ خبر کے اندر بھی زندہ ہیں۔ زندہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ جی بولیں، زور سے بولیں، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے زندہ رہنے والی ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ ان اللہ حی لا یموت، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جو پہلے سے زندہ ہے، جب کائنات نہیں بنی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات اس وقت بھی تھی اور پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اس کے بعد باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ آج ہم ان لوگوں کو لا کر کے اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کرتے ہیں جو ہم جیسے انسان تھے، جن کو حاجت ضرورت پیش آیا کرتی تھی، جو مرنے کے بعد خود اپنا غسل اور کفن نہیں کیا کرتے تھے، جن کو قبر میں اتارنے کے بعد اتنی طاقت و قوت آ گئی کہ اب وہ لوگوں کی حاجتیں دور کرنے لگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چیزیں ہم کہاں سے لے آئے؟ یہ عقیدہ ہم کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ عقیدہ نہ ہمیں رب کے قرآن سے ملتا ہے، نہ کائنات کے امام کے فرمان سے ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کتاب حمید کے اندر بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگو، تم نے جو جرم کرنا ہے کر لینا، اللہ رب العالمین نے چاہا تو اسے معاف کرنا ہے،
مالک نے چاہا تو اسے سزا دینا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک جرم ایسا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اس جرم کو انجام دیا اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی تلافی نہیں ہے، اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ تم جو بھی گناہ کر لو، رب نے چاہا تو معاف کر دینا ہے، رب نے چاہا تو تمہیں سزا دینا ہے، لیکن انشاءاللہ جنت ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کا جس نے کلمے کے علاوہ کچھ نہ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ رب العالمین نے اس کی توحید کی وجہ سے اسے جنت عطا کر دیا، صرف توحید کی بنیاد پہ۔ لیکن آج ہم اس توحید کو فراموش کر دیے، آج ہم اس توحید کو بھلا دیے، آج ہم اس توحید کو چھوڑ دیے جس توحید کے تعلق سے بات کہی گئی تھی، تفلحوا تملک العرب والعجم، اس توحید کو تم اپنا لو، عرب اور عجم تمہارے قدموں کے نیچے ہو۔ جس توحید کے تعلق سے یہ کہا گیا، جس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے دی، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کرنا ہے۔ لیکن آج ہمیں توحید ہی نہیں معلوم، آج ہمیں کلمہ نہیں معلوم۔ اکثر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے صرف نام مسلمانوں کے باقی رہ گئے ہیں، سارے کام غیروں کے ہیں۔ اس امت کا کیا بنے گا؟ تھوڑا سوچئے گا ضرور۔ الحمدللہ یہاں اس مسجد کے حوالے سے اور یہاں کے ذمہ داروں کے تعلق سے یہ بات سننے کو ملی کہ ماشاءاللہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ایک جٹ ہو کر کے اپنی خدمات انجام دینے پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی یہاں کی جمعیت اور جماعت کو قوت دے، طاقت دے، ہمت دے، تاکہ وہ اور مزید محنت اور کوشش کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو آزما سکیں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری ان چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو، کاوشوں کو شرف قبول بخش۔ اے اللہ ہم عاجز ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، اے رب ذوالجلال والاکرام ہم کچھ نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ہماری سننے والا ہے، اگرچہ تو نہ سنے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری سن سکے۔ اے اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی ہماری مانگ کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سچی اور سچی خدمت کرنے والا بنا دے۔ حضرات آج لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، کسی کے سامنے اگرچہ یہ کہہ دیا جائے غوث اعظم صرف اللہ سبحانہ تعالی ہے، دستگیر صرف اللہ رب العالمین ہے، گنج بخش رنج بخش صرف اللہ سبحانہ تعالی ہے، تو انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی، انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوتی، انہیں اس بات کو قبول کرنے کے لیے وہ اس بات کو پسند کریں گے ان کی گردن تن سے جدا ہو جائے، لیکن وہ اس توحید کو قبول نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ زمر کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا اور کہا لوگوں کے سامنے جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی ملا لو، شیطانوں کو بھی ملا لو، بیگانوں کو بھی ملا لو، پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑتے ہیں، کود پڑتے ہیں،
اور یہی معاملہ ہے، جب کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو پھر انہیں یہ چیز پسند نہیں آتی، یہ چیز انہیں راز نہیں آتی، اور جب کہتے ہیں ہاں علی اجمیری بھی کچھ کر دیتے ہیں، ہاں پیر فخر الدین بابا بھی کچھ طاقت رکھتے ہیں، ہاں خواجہ اجمیری بھی کچھ دے دیتے ہیں، اس بات پہ انہیں خوشی ہوگی، اس بات پہ کہیں گے ہاں اب تم صحیح بولے۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے۔ قوم سوئی ہوئی ہے، اس قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، اس قوم کو اللہ رب العالمین کی باتوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، اس قوم کو کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو بیان کرنے کی، ان کو سنانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انسان کامیاب کیسے ہو؟ عقیدہ توحید جس سے جو ہے راہ نجات ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلمہ ہمیں دیا ہے، اگرچہ آپ غور سے اس بات کو بستر پہ جانے کے بعد سونے سے پہلے بیٹھیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور اس بات پہ غور کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انسان کو مسلمان بننے کے لیے جو کلمہ پڑھایا ہے، سکھلایا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کو اٹھا لیجئے، اس کلمے کو اٹھائیے۔ شہادت جو اللہ رب العالمین کی گواہی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا، اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ جو کلمہ رسالہ ہے، اس کو بھی لیجئے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ کے اندر 12 حروف ہیں۔ 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے ہیں۔ دن اور رات کے جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنائیں۔ دوسری بات، لا الہ الا اللہ پہ نظر ڈالیے، آپ کو کہیں نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ پہ نظر ڈالیے، آپ کو کہیں نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ جس طرح سے رب کے اس کلمے کے اندر نقطہ نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نہ اپنی ذات کے اندر کسی کو شریک پسند کیا، نہ کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کسی کو پسند کیا۔ ان چیزوں کو سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے، مختصر ہے۔ کائنات کے اندر جتنی کتابیں ہیں سب چھوڑ دیجئے، رب نے جو کتاب کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل کی ہے، اس کتاب کو لے لیجئے۔ اگرچہ انسان کے دل کو موم بنا سکتی ہے تو قرآن مجید ہے، اگرچہ قرآن مجید کسی انسان کے دل کو موم نہ بنائے تو کائنات میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو انسان کے دل کو موم بنا سکتی ہو، جو انسان کے دل کو نرم کر سکتی ہو، جو انسان کے دل کو پگھلا سکتی ہو۔ اور طریقہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے، سننے، سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔